مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں حسب حال کرتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال بلا ضرورت سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ نعرے سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والی کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا۔ گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع۔ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں، ایصال ثواب کروں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج 16ویں شب ہے محرم الحرام 1436 سنہ ہجری کی۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب ایک سوال یہ ذہن میں ہے کہ ہمارے مدنی اسلامی بھائی سے اگر ہم یہ سوال کریں کہ آخر وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سا نظریہ تھا آپ کے سامنے کہ آپ کو یہ ہوا کہ دکانداروں کا مدنی مذاکرہ ہونا چاہیے؟ مجھے 2-3 سال ہوئے ابھی اس فیلڈ میں دکان کے، یہیں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں میں نے تعلیم حاصل کی، درس نظامی کی، تو مجھے کافی کیونکہ یہاں پہ عطر کا کام ہے اور دوسرا جیسے امامے اور چادریں، تو اس میں مسائل یہ پیش آتے تھے، جیسے بوتلوں میں مسئلہ آتا ہے، جیسے بول دیں کہ یہ 3 ماشے کی بوتل ہے مثال کے طور پر، حالانکہ وہ ہوتی نہیں ہے، تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے ذہن میں کافی آتی تھیں، تو کیونکہ اگلا بندہ یہی سمجھ ہے کہ یہ اتنا ہے، اور اسی طرح
کوئی بندہ سامان رکھ کے چلے جاتا ہے، یہاں بعض اشخاص آتے ہیں سامان رکھ کے چلے جاتے ہیں اور بول رہے ہیں جو بیک جائے ٹھیک ہے اور باقی آپ واپس کر دیجیے گا. تو اس کے حوالے سے میں نے شرعی رہنمائی حاصل کی تھی، تو یہ بھی ایک معاملہ تھوڑا صحیح نہیں تھا. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور بھی کافی ہیں جو میں نے تحریریں لکھ کر دی تھی. تو جس طرح یہ بعض پروڈکٹ ہیں ان پہ تصاویر بنی ہوتی ہیں، تو اس طرح کی کافی چیزیں تھیں. تو میں نے اس کو تحریری طور پہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اس میں خصوصی ہماری رہنمائی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے فیضان مدینہ کے جتنے بھی دکاندار ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ آتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو یعنی اتنے قریب ہونے کے باوجود ہمارا نہ اجتماع میں شرکت کا وہ ذہن بنتا ہے، نہ پھر مدنی مذاکروں میں یعنی علم دین سے کافی دوری دیکھی جائے. پھر میرا یہی ذہن بنا کہ ہو سکتا ہے کہ مدنی مذاکرے کی وجہ سے کوئی ایسی تبدیلی آ جائے کہ یہاں پہ بھی جہاں کاروبار کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مسائل سیکھنے کا بھی ذہن بن جائے. کیونکہ جب کسی کو اس کے بارے میں شعور دیا جائے، اس کے بارے میں بتایا جائے، جیسے آج یہاں پہ مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے، تو آپ کہیں اسلامی بھائیوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یار میں یہ کام کرتا ہوں پتہ نہیں یہ کیسا ہوگا. تو یہ جب تک آئیں گے نہیں ماحول میں اس طرف تو ان کا ذہن جائے گا نہیں. تو آج اس مدنی مذاکرے کی برکت سے انشاءاللہ آپ ابھی تاثرات بھی لے لیں گے اور سوالات بھی کریں گے تو کافی اسلامی بھائیوں کے ذہن میں آئیں گے انشاءاللہ. اسی طرح جیسے ایزی لوڈ وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بھی کافی مسائل ہوتے ہیں. یعنی کاروبار کے اندر مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بندہ کیا کرے، یعنی اتنی پریشانی ہو جاتی ہے. تو اب دوسروں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہی ذہن بنتا ہے کہ چلیں اب کام چل رہا ہے تو چلائیں، لیکن جب اس طرف نظر جاتی ہے مسائل کے اوپر تو پھر وہ دھچکا لگتا ہے کہ کیا کریں. ایک اور موٹی سی مثال ہے، جیسے ہم عطر کا کام زیادہ تر یہاں پہ لوگ کرتے ہیں، تو یہ بوتلیں لیتے ہیں ایک حساب سے گروز کے حساب سے، اتنا گروز دے دیں. تو جس طرح مسئلہ اس میں بھی ہے کہ جیسے انڈے وغیرہ آپ لیتے ہیں تو اس میں ایک درجن بولیں 12 تو وہ 12 گن کے لینے پڑتے ہیں. تو اگر آپ درجن بول رہے ہیں تو یہ مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ اس طرح صحیح نہیں ہے جب تک آپ یعنی دیکھیں نہیں. اسی طرح تول کا بھی مسئلہ ہے، تو اسی طرح بوتلیں ہم بول لیتے ہیں دے دیں، اب وہ دے دیتے ہیں ہم گنتے بھی نہیں ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، تو اس لیے ذہن بنا تھا. آج کے مدنی مذاکرے میں شامل ہے اس طرح کے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام محمد ایوب تاری ہے. میرے سے عرض یہ ہے کہ دکانداری کے اعتبار سے کچھ احتیاطیں فرماتے تاکہ میں اپنے آپ کو حرام روزی سے بچا سکیں. فیضان مدینہ کے دکاندار فیضان مدینہ کے دکاندار حرام روزی سے بچ سکیں، باقی دوسرے دکاندار جو چاہے کریں. بنیادی مدنی پھول بلکہ مدنی گلدستہ بلکہ مدنی گلشن یہ ہے کہ جو تجارت کرے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اس کے متعلق ضروری مسائل جانتا ہو، دنیا میں وہ جہاں بھی ہو. اور اسی کا فقدان آج کل ہے. اس وجہ سے وہ کئی ایسے کام جو حلال سمجھ کر کیے جاتے ہوں گے لیکن وہ ہوتے ہوں گے حرام. کئی سودے حلال سمجھ کر کیے جاتے ہوں گے لیکن وہ ہوتے ہوں گے سود، خالص سود بنتا ہوگا وہ، لیکن یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے تو بارگیننگ کی ہے، طے کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ ہوگا وہ سود. آپس میں شراکت داری جیسے کرتے ہیں تو شراکت داری میں بھی کئی ایسی بھولیں کرتے ہیں وہ ناجائز ہوتی ہیں، گناہ ہوتی ہیں، یہ طے کر لیتے ہیں آپس میں. اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو یوں دوں، چھوٹی مثال دوں یا بڑی مثال دوں جو آپ اس کو سمجھیں کہ ایک جیسے دکاندار ہے یا ایک شخص ہے، وہ عطر کی بوتلیں بیچتا ہے، اس کا عطر کی بوتلوں کا کاروبار ہے اس کا. اب آپ نے کہا یا اس نے آفر کی کہ یار تم بھی اگر اپنے 5 لاکھ روپے مجھے دے دو نا تو اس میں شریک ہو جاؤ. تو یہ شرکت ناجائز ہے کہ ایک چیز پہلے سے کاروبار چل رہا ہے اس میں شرکت نہیں ہو سکتی. اب شرکت اس صورت میں ہوگی کہ کوئی نئی آئٹم کا یہ کام شروع کرے، اس میں شریک نہیں ہو سکتے، یہ ناجائز ہے اور یہ عام ہے ہمارے.
ایک دوسرے کو پارٹنر بناتے ہی چلے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ ناجائز صورت ہے. تو یہ کب معلوم ہوگا؟ جب سیکھیں گے. تو اس لیے تجارت جس کو کرنی ہے اس پر فرض ہے کہ تجارت کے احکام جانتا ہو. ملازمت کرنی ہے، ملازمت کے احکام جانتا ہو. ملازم رکھنا ہے، ملازم رکھنے کے احکام جانتا ہو. سپلائی کرتا ہے، سپلائی کرنے کے احکام اس کو معلوم ہو. خریداری کرتا ہے، جیسے کہ ہم سبھی کو واسطہ پڑتا ہے جنرلی خریداری کرنے کا، تو وہ جو خریداری ہم کر رہے ہیں اس کے شرعی احکام معلوم ہونا یہ بھی فرض ہے. لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. اگر بتایا بھی جائے تو سنی انسنی کر دیتے ہیں، ذہن یہ بن جاتا ہے یار یہ تو بہت مشکل ہے، ابھی وہ ٹائم کہاں ملتا ہے. ٹھیک ہے، قیامت کے دن یہ جواب دے دیکھنا کہ ٹائم نہیں ملتا تھا. ارے یہ جواب کون دے گا؟ قیامت کیسے دے گا؟ جب جاگا ہوا سویرا. اب جاگے ہیں تو اب اس پر توجہ فرمائیں. اور ایک چھوٹا سا رسالہ مکتبۃ المدینہ کا حلال روزی کمانے کے، اس میں بھی آپ کے کاروبار کے تعلق سے کچھ مدنی پھول ہیں، لیکن یہ بالکل ناکافی ہے. یہ اس کو یہ نہیں سمجھے کہ پڑھ لیا تو سمجھا کہ ہم مطلب ماسٹر ہو گئے تجارت کے احکام کے. صرف آپ کی مطلب وہ ایک تھوڑا سرسری معلومات ہو جائے گی، چند مدنی پھول پڑھ کر. لیکن بہار شریعت کا 11واں حصہ جو ہے اس میں یہ معلومات بکثرت ہے. لیکن یہ سب پڑھ کر آپ کو خود سمجھ آ جائے یہ ضروری نہیں ہے. اس میں کسی ایسے عیسائی بھائی کو ترکیب میں لینا ہوگا، خواہ مل جل کر، خواہ ویسے ہی اپنے طور پر کہ وہ آپ کو باقاعدہ پڑھائے آپ کی ضرورت کے مسائل. تو وہ تجارت کے وہ چیپٹر جو بھی ہیں باب وہ چھان کر وہ آپ کو پڑھائے، اتنا باصلاحیت ہو. جیسے کوئی مدنی ہے لیکن ہر مدنی اتنا باصلاحیت ہو یہ ضروری نہیں ہے. بعض طلبہ بہت ذہین ہوتے، مطالعہ کثیر ہوتا ہے ان کا. تو اس طرح کا کوئی اسلامی بھائی ہو جو آپس میں آپ مل کر سارے مل کر یہ وقت دیں یا انفرادی طور پر ترکیب کریں، یہ کرنا ہوگا، اس کے بغیر چارہ نہیں. اور وہ ایسا اسلامی بھائی خوف خدا والا ہو کہ جہاں سمجھ میں نہ آئے وہاں اٹکل سے چونکے چنانچہ نہ کرے، بلکہ مفتی صاحب قبلہ سے یا دارالفتہ اہل سنت سے معلومات کر کے سمجھ کر، کیونکہ بعض مسائل ایسے ملیں گے کہ جو اب مطلب یعنی کہ قابل عمل نہ ہوں گے. اب تو حالات ہی بدل گئے نا. جیسے پہلے کی کتابوں میں اونٹوں کے سفر اور گھوڑوں کے سفر کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، اب ہوائی جہاز کا سفر ہوتا ہے. احکام میں کچھ نہ کچھ مطلب ضرورت پڑے گی، تو یہ ہم اپنے طور پر تو کر نہیں سکتے نا تبدیلیاں. تو یہ مفتیان کرام جو ہوتے ہیں وہ مطلب اس میں اپنی ضرورت کے مطابق اصولوں کو سامنے رکھ کر باہمی مشاورت کے ذریعے بعض اوقات مسئلے کا حل نکالتے ہیں، جدید مسائل کا. تو یہ میری مدنی التجا ہے. انشاءاللہ اس کی برکتیں، اس کے فوائد آپ دیکھ لیں گے. آپ ہمت کریں. تھوڑا آپ کو شروع میں دشوار ہوگا، لیکن جب اللہ کا خوف غالب آئے گا نا کہ یار میں جس کو حلال سمجھتا ہوں کہ یہ حرام نہ ہو، تو اس کے لیے مجھے معلومات کرنی چاہیے. میں یار خود بھی حرام کھاؤں، اپنے بچوں کو بھی حرام کھلاؤں، اور مجھے پتہ بھی نہ چلے اور آخرت میں میری پکڑ ہو جائے کہ کیوں نہیں سیکھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد ذیشان وبرکاتہ. اطاری، زمزم نگر، حیدرآباد. بابا میرا سوال یہ ہے کہ ہم جیسے مکتب پر قرآن شریف وغیرہ ہدیہ کرتے ہیں تو کسٹمر آتا ہے تو بغیر کسٹمر جو ہے کم کرے بغیر لیتا نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس کا ہدیہ ہوتا ہے، اس میں اچھا نہیں لگتا کمی بیشی کروانا، تو کسٹمر پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا. تو ہمیں اس میں کچھ نہ کچھ اوپر بتانا پڑتا تاکہ وہ کم کرا کے مطمئن ہو جائے پھر ہم سے لے جائے. تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا چیز؟ قرآن پاک، قرآن کریم کا نسخہ، جی مصحف جی شریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم تو انمول ہے. اب کم کرانے کے تعلق سے نا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ہدیہ کم کرنے کرانے میں، اس میں فتاوی رضویہ شریف میں تو یہ ہے کہ بھاؤ میں مطلب یہ کہ اس طرح کم کروانا یہ سنت ہے، اور حج کے تعلق سے جو خریداری کرے، حج میں جائے وہاں خریداری کرے یا حج کے تعلق سے خریداری کرے، اس میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ اس میں بھاؤ کم نہ کرانا بہتر ہے۔ قرآن کریم کا کہیں نسخے کا تذکرہ میں نے نہیں پڑھا کہ اس پر کم نہ کرنا، ورنہ تو وہ منہ مانگی قیمت لیں گے۔ دینی کتابیں جتنی مہنگی ملتی ہیں، یہ تو مکتبے نے بازار کا مطلب ہے کہ رخ بدل دیا، ورنہ اتنی کتاب یعنی بندہ پڑھنا چاہے نا دینی کتاب، تو یہ ہمارے کمانے والے لوگوں نے پڑھنے نہیں دیتے۔ چھوٹی چھوٹی کتاب یعنی کتنی مہنگی ہوتی ہے، یعنی یوں سمجھو کہ جو رسالہ مکتبۃ المدینہ 10 روپے کا دیتا ہے نا، یہ دوسرے مکتبے جو ہے نا یہ 40-50 روپے، اتنی ہی ضخامت میں لکھا ہوتا ہے دیا، اور پرسنٹیج میرا خیال ہے 60% 50% تو ان کا پرسنٹیج ہوتا ہے، پھر اس میں احسان کرتے ہیں کوئی 10-15% اور لیس کر دیتے ہیں، پھر بھی ان کے بعد 40-50% بچتا ہوتا ہے۔ یہ اس میں کتابوں میں، حالانکہ کتابیں تو سستی رکھنی ہی چاہیے، دینی مروت، دینی غیرت کا یہ تقاضا ہے، تاکہ مسلمان لے اور اس کو پڑھے، لیکن مقصود پڑھانا نہیں ہے، دین پھیلانا نہیں ہے، مقصود اپنی بس آمدنی بڑھانا ہے، بالکل یہ بزنس پرپس پر یہ سب کام ہو رہا ہے، کم و بیش، الا ماشاء اللہ جو دین کی خدمت کے لیے کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ کیا لکھنے والا، کیا چھاپنے والا، کیا بیچنے والا، تقریباً یہ بھی ایک پروفیشن بن گیا ہے۔ لکھنے والا بھی ایک تعداد ہے جو اس میں پروفیشنل ہوتا ہے، اس کو آمدنی ہوتی ہے۔ کئی سال پرانی بات ہے، ایک مشہور ہے مطلب شخص علمی حوالے سے، اس کا نام ہے، وہ بھی کتابیں اور اچھی کتابیں اس کی لگی مجھے، تو میں نے وہ دور میرا خیال ہے شورا بھی ابھی نہیں بنی تھی غالباً، تو میں نے ان سے کہا کہ یار تم مکتبۃ المدینہ سے چھپواؤ نہیں کتابیں، تو اس نے مجھے کہا کہ یار دراصل وہ دوسروں سے چھپواتا ہوں تو مجھے یوں کچھ مل جاتا ہے، رویلٹی مل جاتی ہے، مکتبہ دے گا نہیں۔ اب میں تو مسائل کے تعلق سے تو میرا پرانا سے نا، میں نے کہا یہ بتائیے کیا آپ طے کرتے ہیں نہیں؟ اس نے کہا وہ گھبرا گیا چپ ہو گیا، میں نے کہا طے نہیں کرتے پھر تو ناجائز ہے۔ اب وہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بعد میں وہ طے کیا نہیں کیا وہ مجھے پتا نہیں ہے، پھر میں نے پوچھا نہیں۔ تو اب قرآن کریم اب بیچنے والے پر گاہک اعتماد کیسے کرے گا؟ کیا جب اس پر یہ طے ہو جائے گا کہ اس کا کم نہیں کروانا چاہیے، پھر تو یار یہ تم جہاں اس کے قیمت تو کیا اس کی کاغذ کی، گتے کی، بینڈنگ کی، چھپائی کی، اصل قرآن کریم تو انمول ہے، یہ قیمت ہی کیا ہو سکتی؟ اب ہدیہ ہم اس کو ٹھیک ہے ادباً بولتے ہیں، بات تو وہی ہے نا، تو یار یہ جو 50 روپے جس پر یہ کہ پڑتا لگا، یہ تو 1500 مانگے گا، کہ پتا ہے کہ یہ گاہک مجھے وہ کم کرانا جائز نہیں ہے تو یہ دے جائے گا پورے، تو یوں بہرحال یہ کہ کم کرانے میں حرج نہیں ہے، اور بیچنے والے کو بہرحال یہ کہ رحم کھانا چاہیے۔ اس طرح یعنی کہ آپ کی آئٹمیں بھی ایسی ہیں، جیسے عطر کے کاروبار میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے غوطے لگائے ہیں، لیکن تھوڑی بہت یعنی چھینٹیں مجھ پر پڑی ہیں، اس میں کتنا نفع ہے مجھے پتا ہے، مطلب کیا کیا اس میں مطلب حساب کتاب تھوڑا بہت مطلب مجھے بھی معلوم ہے۔ میں ایسا عجیب و غریب آدمی ہوں، جن دنوں میں بیگ لے کر وہ عطر اور اگربتیاں بیچا کرتا تھا، ان دنوں مرکز الاولیاء میں بھی ہمارا قافلہ گیا تھا، تو ریلوے کے بعد نوری مسجد میں وہ محبت میں ایک عالم صاحب نے اعلان کر دیا میرے فضائل بیان کرتے ہوئے، یہ تو اپنا کام کرتے ہیں اور یہ یوں بیگ لے کے دھندا کرتے ہیں، دیکھو ان کا یہ بستہ لگا ہوا ہے اور یہ یوں تبلیغ بھی کرتے ہیں، کسی سے پیسے نہیں لیتے وغیرہ۔ اب مجھے یہ مزہ نہیں آیا، یہ غلط ہوا، میں کوئی مطلب اپنا مدنی کام جو کیش تھوڑی کر رہا ہوں، وہ اپنا میرا عیسائی بھائی کو بٹھا دیتا تھا، تو پھر انہوں نے اعلان کر دیا تو میں نے بھی بول دیا
کہ آج کی جو بھی سیل ہے یا پتہ نہیں آمدنی ہے، اب میں بھول گیا آمدنی یا سیل دونوں میں سے، یہ سب میں مطلب دعوت اسلامی کو دے دوں گا. یہ مطلب میں کیوں رکھوں یہ کہ اس طرح. اب میں آپ کو بولتا ہوں سیدوں کو فری دے دو یا آدھے دام میں دے دو، میری ان باتوں کو آپ قبول کر لیں، ورنہ الحمدللہ میرا جگر ہے یہ کہ غریبوں کو سستا دینے کا، سیدوں کو سستا دینے کا، مفت دینے کا، آدھی قیمت میں دینے کا، خرید بھاؤ دینے کا، میرا اپنا مزاج آپ کے سامنے. لیکن اب میں تو کوئی کاروبار کرتا نہیں، میں کاروبار کر نہیں سکتا، باہر نکل نہیں سکتا، میری مجبوریاں. باپا یہ مکتبے والے بھی کوئی ایسا سید صاحب آئیں اور غور سے دیکھ رہے ہوں؟ بلکہ نوکر بھی جو نا سیٹ کی اجازت کے بغیر ایک پائی بھی رعایت نہیں کر سکتا. یہ تو جن کی ذاتی دکان ہے وہ کر سکتے ہیں، مکتبہ ان کا ذاتی ہے ہی نہیں. مکتبے والا کر لے بابا، مکتبہ بالکل کرے. اور اللہ تعالی ہمارے مکتبہ چلانے والے کو مزید سادات کرام اور غریب لوگوں کی محبت عطا فرمائے. ان کو جو پسند آئے دے دے، اور مکتبے والا اس کی قیمت اپنی جیب سے مکتبۃ المدینہ کے گلے میں ڈال دے، تحفے میں دے دے. ہاں جیب سے دے، جیب سے دے. اس طرح دکاندار کا جو نوکر ہے وہ بھی ملازم اجیر جیب سے بھلے. اور دعوت اسلامی کی عطیہ تو دعوت اسلامی کے وقف کے مال پر سخاوت کی تو کیا کی؟ کرے تو اپنی جیب سے کرے، کس نے منع؟ اللہ نے چاہ تو ثواب ملے گا. کسی کو بتائے بھی نہیں کہ میں نے کام کیا ہے، چپ چاپ دے دے. کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ یار یہ آئے تھے اور میں نے یوں کر دیا، چھپائے. بہرحال یہ کہ میرے اس مدنی مشورے پر عمل کریں گے آپ کو برکت ملے. سیدوں کا خیال رکھیں، علماء کا خیال رکھیں، اور ان کو مطلب رعایت سے بیچیں. میرا مشورہ ہے. بس بعض غریب ہوتے کیا، اب عطر میں تو آپ جانتے ہیں کیا نفع کی شرح ہے، تو اس میں مطلب آدھے میں بھی دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو غریبوں کو، سیدوں کو، علماء کو رعایت سے دیں. بے شک اس کو جتائیں بھی نہیں. احسان جتانا پھر مسئلہ ہو جائے گا کہ میں آپ پر احسان کر رہا ہوں کہ آپ تو سادات کرام ہیں. ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی، مہندی صحیح نہیں لگی ہوئی تھی، اس سے پوچھا یہ کیا ہے، تو اس نے جو جواب دیا وہ یہ فیضان مدینہ نے یعنی جو دکاندار ہے اس نے باپا والی مہندی دی تھی، رنگ ہی نہیں آیا. باپا بیچارہ کیا کر سکتا ہے، باپا کوئی مہندی تو نہیں بیچتا. یار یہ ایسا تو نہیں کرو یار، باپا نے آپ کا ضرور کچھ بگاڑا ہوگا لیکن داؤ پہ تو نہیں لگاؤ یار. ان کی مہربانی ہے بابا، مہندی کے پیکٹ پہ لکھا ہوا نہیں ہے باپا والی مہندی، لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا. اچھا پیکٹ پہ لکھا ہوا ہے حضرت کا دم کیا ہوا سرما، اس طرح کی بھی ویرائٹی ہے. مارکر سے لگا باپا والی مہندی. امامہ تیل، حضرت کا دم کیا ہوا تیل. یار نہیں دیکھو آپ، یار میں ہاتھ چھوڑتا ہوں، میں نے ضرور آپ کا کچھ بگاڑا ہوگا اور بالکل ہی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے یار. مجھے داؤ پہ تو نہیں لگاؤ، مجھے مطلب کاروباری آئٹم تو مت بنا دیں آپ. اچھا حضرت کا دم کیا ہوا کی تحقیق یہ ہے یعنی کہ اتنے تحقیق کہ اس سے مراد کوئی اور بزرگ ہے، کوئی بزرگ ہے. میں تو اور بزرگ تو اس کا مطلب میں بھی بزرگ ہوں کیا؟ کوئی بزرگ ہے اس سے مراد، ان سے دم کیا ہوا ہے. لیکن اس میں ٹیکنک یا چالاکی نام نہیں لکھا، حضرت لکھا ہوا ہے تاکہ وہ میرا سمجھ کے لے جائیں. اللہ بہتر جانے. تو اس طرح کی آئٹموں پر آپ میرا تعاون کریں، ہم پابندیاں ڈالیں. یار مقصد یہ نہیں تھا مدنی مذاکرے کا، یہ میرے ذہن میں تھا کہ میں حضرت کا دم کیا ہوا بھول گیا تھا، وہ تیل بتا رہے ہیں کہ میں اس پر احتجاج کروں گا کہ ایسا فرمائیں گے اس ضمن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا باہر سے یعنی فیضان مدینہ میں جو مکتبے ہیں وہاں پہ پتہ چلا کہ آپ سے منسوب عطر بھی ملتا ہے جو باپا استعمال، باپا کا پسندیدہ عطر جی جو باپا استعمال فرماتے ہیں. اللہ میرا عطر کو پہچان دے، بھلے آپ عطر کے دریا میں ڈبکیاں لگاتے ہو، پہچان دیں کون سا عطر ہے. چلیں بابا بتا دیں کون سا. میں بتا دوں تاکہ بیچنا آسان ہو جائے. ایک اسلامی بھائی مدینے جا رہے تھے، انہوں نے کسی باپا کے قریب ترین اسلامی بھائی سے پوچھا ہوگا کہ یار وہ عطر بتاؤ جو باپا استعمال کرتے ہیں، میں مدینے میں وہ عطر استعمال کروں گا. وہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کوئی ایسی چیز بتائی نہیں، بس انہوں نے چند عطروں کا نام بتایا، بولا یہ اس طرح کے عطریں لے لیجئے. لیکن یہ بات
خیر اب تو وہ ایک حکایت واقعہ ابھی کوئی کنفرم کر ہی نہیں سکتا کہ باپا کون سی عطر کس طرح کیا استعمال کرتے ہیں نا باپا، کیسے کرے گا آپ؟ مجھے کبھی کبھی ایسا مطلب جب موڈ میں ہوتا ہوں نا، جیسے موقع ہوا کوئی پوچھے کہ آپ کو کون سی عطر پسند ہے، تو میں یہ اس کو شعر سناتا ہوں. دنیا پسند کرتی ہے عطر گلاب کو، لیکن مجھے نبی کا پسینہ پسند ہے. اصل میں مختلف عطریات لگاتا ہوں، مجھے تحفے میں آتے رہتے ہیں، تو کبھی یہ کبھی وہ، تو اس لیے ایک مخصوص عطر میرا مطلب یہ سب یہ نا مکس ہے، 10 قسم کے عطر لگے ہوئے ہوں گے میری چادروں. اسی طرح مہندی جو ہے نا، میں مختلف مہندیاں میرے استعمال میں رہی ہیں. اب کوئی پاورفل مہندی میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، کسی نے تحفے میں دی، وہ لگائی، میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یار اب تک ایسی مہندی نہیں لگائی، ہے بہت مہنگی، اس کا نام نہیں لوں گا، پہچان نہیں دوں گا، ذرا کہ اپنے ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر سکتے، اس لیے بہرحال یہ کہ میرے نام سے منسوب مہندی، یہ بھی ہے نا، اس میں بھی رحم کی اپیل. یہ باپا والی مہندی جو لکھتے ہیں وہ مہربانی کر کے اس کو مطلب وہ ہیں یا نہیں ہیں آپ لوگ سمجھا دینا، ایسا نہیں کریں. یا کوئی ایسی مجلس اگر موجود ہے تو میرے نام سے جو بھی منسوب ہو نا، ان کو انفرادی کوشش کر کے ان کو سمجھا دے کہ اس الیاس کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے. میں تو یار ایسا عجیب مطلب میرا مزاج ہے، میں اگربتیاں ایک دور میں بناتا تھا اور بیچتا تھا. اگربتیاں بنانا کوئی مشکل کام نہیں، آپ بھی بنا سکتے ہیں. میں وہ بھی سوچا ہے کہ میں آپ کو اس کی بھی کچھ ترکیب دوں گا آج کے مدنی مذاکرے میں، تو اللہ کرے کہ آپ بھی اس میں کوئی حلال روزی کی صورت آپ کی بنے گی انشاءاللہ. مگر اب نہیں سوچنا پڑے گا، باپا کے نسخے کی اگربتی، مر جاؤں گا میں تو یار، یا باپا مار کا اگربتی تو گوپی ہو جائے گی یار. مجھے غور کرنے دیا جائے کہ بتاؤں یا نہیں بتاؤں کیا چیز. اچھا کوئی اور آئٹم؟ تیل کا تو بتا رہے ہیں کہ تیل بھی وہ تو دم کیا ہوا ہے. کولیسٹرول کی دوا ہے باپا کے نام پر. چورن بھی باپا والا، چورن میرے والا، میں کون سا چورن واپرتا ہوں؟ پوچھو نا کو کیا 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 عطار نے دیا ہے یار، سب کچھ مل رہا ہے باپا کے. اچھا وہ مہندی کی وضاحت ہو رہی تھی میرا خیال، تو یہ مہربانی کر کے لکھنا بند کر دیں. میں اپنا بتا رہا تھا، میں اگربتی کا، کہ میں نے تو اگربتیوں کی پیکٹ میں اپنے بیگ میں رکھ کے بیچتا تھا. تو پھر کسی نے مشورہ دیا کہ پیکٹ بناؤ. دکانداروں کو بھی میں تھوڑی دیا آتا تھا، درجن اور اس طرح لیتے تھے پیکٹ. مطلب تم ڈبیاں اس کی بناؤ. یہ مطلب پھر میں نے ڈبی بنوائی قادری اگربتی. پھر ایک بار قادری اگربتی کی ڈبیاں میں نے روڈ پہ دیکھی، گلی میں گئی، پاؤں تلے میں بولا یا غوث پاک یہ کیا ہو گیا. تو غوث پاک نے اگر پکڑ لیا میرے کو، اچھا کیش کرانے کے لیے میرا نام رہ گیا تھا، تو میرے نام کو تو نے چند سکوں کی خاطر لوگوں کے قدموں تلے روندا یا رندوایا. میں ڈر گیا. میں نے پھر اس قادری نام تبدیل کر کے اس میں خرچہ کیا، میں نے خرچہ ہوتا سر، قادری تبدیل کر کے جو قومی اگربتی کر دیا. یہ میں اپنا مزاج بتا رہا ہوں. میں مدنی مذاکروں میں کہتا رہتا ہوں کہ یار یہ مدینہ اسٹور، یہ بھی نام مجھے مطلب تھوڑا مزہ نہیں آتا. کوئی بولے کہ یار یہ وہ نہیں، یار مدینہ اسٹور والا، یار وہ تو ٹھگی کرتا ہے، یار وہ تو لوٹتا ہے. یا وہ جو مدینہ عطر، یار ایسے ہی بوگس، نعوذ باللہ. مدینہ عطر یار یہ مت لینا، دم نہیں ہے اس میں. ایسی باتیں لوگ کریں. آپ کا عشق کیا کہتا ہے؟ اچھا مدینہ عطر نہیں لکھیں گے تو کیا یہ نہیں بکے گا؟ مدینہ اسٹور نہیں رکھیں گے نام تو کیا کاروبار نہیں ہوگا؟ فیضان مدینہ لفظ آپ نہیں لکھیں گے تو کیا نہیں بکے گی یہ چیز؟ کیا یہ نام روزی دیتے ہیں ہمیں یا رب روزی دیتا ہے؟ تو ایسے نام عطروں کے، کوئی بکی عطر لکھا ہوتا ہوگا، کسی پر مدینہ عطر لکھا ہوتا ہے، کسی مکہ عطر لکھا ہوتا ہے، مدینے کی خوشبو لکھا ہوتا ہے. یہ لفظ مدینہ
اس کی جو بے ادبیاں ہوتی ہوں گی، اس خالی شیشی ڈسٹ بین میں جاتی ہوگی، خدا جانے کیا کیا ہوتا ہوگا، بک بک کرتے ہوں گے بات، اور ناک ان کی اپنی بند ہوتی ہوگی، اور یہ الزام مدینہ عطر کو لگاتے ہوں گے. تو ایسی صورت میں تو اس میں میرے ذات کا کیا ہے؟ بلکہ باپا والی یہ چیز، باپا والی وہ چیز، اس میں بھی دیکھو تو نام تو میرا ہی ہو رہا ہے نا، اگرچہ بدنام سے نام تو ہے نا. نام کے لیے الیکشن لڑتے ہیں، کروڑوں روپے لوگ خرچہ کرتے ہیں، نام کے لیے مرتے ہیں. تو اب چونکہ میرا دین کا ایک کام ہے، یہ آپ کو سب پتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں میرے نام کو اگر خامخواہ آپ کی وجہ سے بٹا لگے اور دو چار آدمی دعوت اسلامی سے بدزن ہو، باتیں بنائیں، یہ تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا ہوگا. تو ایسے اسباب پہ ترک کر دیں. تو اس طرح مدینہ عطر اور یہ اس طرح کے آئٹموں پر نام لکھنا، لیبل لگانا، اس پر آپ نظر ثانی فرما لیں. چند پیسوں کی خاطر آپ کیوں اتنا مقدس نام جو ہے وہ داؤ پہ لگاتے ہیں اور کیش کراتے ہیں. اسی طرح فلاں کا دم کیا ہوا، اس پہ آپ غور کریں کہ آپ کیا بیچ رہے ہیں. آپ وہ شے بیچ رہے ہیں یا دم بیچ رہے ہیں؟ تو یار یہ دم کو بیچنے کی یعنی کہ عقیدت کسی کی کیش ہو رہی ہے، کسی کا دم کیش ہو رہا ہے. اور صرف حضرت، لفظ حضرت تو وہ کوئی نام ہی نہیں ہے نا، حضرت تو نام نہیں ہے، سبھی کے آگے لگ سکتا ہے. تو یہ اگر حضرت لکھ کر نعوذ باللہ مقصود دھوکہ ہے کہ لوگ الیاس کا دم کیا ہوا سمجھے کہ یہاں اس ماحول میں تو حضرت کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی سمجھتے ہوں گے توجہ کس کی ذرا ورنہ حضرت واٹ از حضرت، آپ خود اپنے ضمیر سے پوچھیں حضرت کیا ہے. تو اگر یہ اس لیے کہ یہ الیاس کا سمجھ کے لوگ نے، اب بتائیے یہ دھوکہ یا نہیں ہے؟ اور دھوکہ حرام ہے، آپ کو نہیں معلوم، جہنم میں لے جانا کا کام ہے دھوکہ. تو آپ کر کیا رہے؟ اس کو تو فوری طور پر اس کو بھی باپا والی مہندی جتنے پیکٹ ہے ان سب کو یار مٹا دیں. تو میرے نام سے کوئی بھی چیز مہربانی کر کے نہ بیچا کریں. آج میرے کو یہ پسند ہے، کل وہ پسند آ جائے گی، پرسوں کوئی زندگی بھر کے لیے کوئی چیز طے نہیں ہے کہ فلاں عطر تو وہ عمر بھر وہی عطر لگے گا. یہ ضروری تو نہیں ہے نا. آدمی کی ناک کٹ جاتی ہے، ایک ہی خوشبو لگائے ناک کٹ جاتی ہے تو پھر دوسری آ جاتی ہے خوشبو. اسی طرح آپ کھانے کے آئٹموں میں دیکھ لیں، آپ روز ایک ہی غذا آپ کو اچھی نہیں لگے گی. کبھی قورمہ کھائیں گے، کبھی بریانی، کبھی پلاؤ، کبھی بولیں گے یار سبزی آج تو کھائیں گے، روز یار گوشت کھاتے ہیں. بقرعید میں گوشت کھا کے کیسا حال ہوتا ہے منہ کا اور مزاج کا، گوشت دیکھا اچھا نہیں لگتا. بقرعید کے دنوں میں پہلے دن ہوتا ہے شوق، بس کھا ڈالوں، اور کھا ڈالتے ہیں بڑے بڑے بوٹے. پھر دن کو کھایا، رات کو ڈنر میں بوٹا مزہ نہیں دیتا. تو ہر چیز کا ایک اپنا وقت ہوتا ہے. تو پھر یہ کہ آدمی سیر ہو جاتا ہے. تو میرے حوالے سے بھلے کنفرم بھی ہو کہ میں کوئی چیز پسند کرتا ہوں، تب بھی وہ میری طرف سے کسی کو بھی میرے نام کو کیش کرانے کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ آپ کی بھی سمجھ میں اللہ کرے آتا ہو. میں یہ نہیں کہوں گا کہ امید ہے کہ آتا ہوگا، پھر امید ہے نہیں مجھے کہ آتا ہو. ہے نا، جس کے مطلب کاروبار پہ زد پڑے گی، نفس پر زد پڑے گی، اس کو کہاں سمجھ میں آئے گا. اتنا بلند حوصلہ ہوتا تو پہلے ہی سوچ لیتے کہ یار کسی کا نام ہم بیچ کر کھا رہے ہیں، یہ کیسے چلے گا. یعنی کبھی کسی نعت پر بھی اپنے جھوم لیں گے نا، نعت شریف پر تو مشہور ہو جائے گا کہ یار یہ نعت بہت پسند ہے. یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ طے ہوا کہ اب میرے نام سے کوئی چیز نہ بکے، اور جو بیچے اس کو جیسے نہیں آئے جیسے بعض لوگ، تو ان کو سمجھایا جائے کہ یہ الیاس نے بولا ہے. یہ آپ کی اتنا تعاون میرے ساتھ کر دیا، ٹھیک ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد المنان اتاری، باب المدینہ، کراچی سے. پاپا، آپ کی طرف منسوب اشیاء کا ذکر چلا تو اس سے یہ سوال ذہن میں آیا کہ مارکیٹ میں آپ کی کتاب گھریلو علاج سے جو آپ نے نسخے تحریر فرمائے ہیں، ان میں سے چند حکما اور چند لوگ جو ہیں وہ نسخے بنا کر وہ آپ کے نام کی طرف منسوب کر کے اس کو سیل کر رہے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ یہ بھی طریقہ غلط ہے، کیونکہ میں خود حکیم تو ہوں نہیں، اور جو ایسا کر رہے ہیں وہ بھی شاید کوالیفائڈ حکیم نہ ہوں. تو میں نے اس کو صاف تو لکھ دیا کہ جو علاج کرنا ہے
وہ اپنے طبیب کے مشورے سے کرے، یہ نہیں پڑا گھریلو علاج میں. تو اس طرح مطلب میرے نام سے نسخہ میرے کو سیدھا سیدھا داؤ پہ لگانے والی بات ہے کہ بعضوں کا دوائیں، اول تو غیر طبیب کا علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام. بہت سارے نسخے لکھے ہوتے ہیں کتابوں میں، تو اس سے علاج کرنا بھی نہیں چاہیے. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ حدیثوں کے علاج بھی طبیب کے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے، ماہر طبیب کے، کیونکہ وہ حدیث شریف میں بھی کسی مخصوص فرد کو وہ علاج بتایا گیا، پھر وہ عرب شریف کے ماحول کی وجہ کے مطابق وہ بتایا گیا. تو گرم ملک، سرد ملک کی اپنی اپنی تاثیرات ہوتی ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. کسی کا مزاج سرد تر، کسی کا مزاج سرد خشک، کسی کا گرم خشک، کسی کا گرم تر. یہ امزجہ ہوتے ہیں، مزاج ہوتے ہیں، طبیعت ہے. کسی کو ایک چیز آب حیات ہے اور کسی کے لیے موت کا پیغام. یہ ابھی ایک اپنے مدنی عیسائی بھائی ہیں، ان کے خالو کو ڈینگی وائرس ہو گیا. ابھی ایک پتہ نہیں کس ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، تو اس کو مطلب شناخت نہیں ہوئی ہوگی، نہ مریض کو پتا، تو اس نے سمجھا کہ اس کو ملیریا ہو گیا. تو وہ ملیریا کی گولیاں اس نے لکھ دی اس کو، وہ ہو گیا بے ہوش. ملیریا کی گولیاں الگ ہے، مشہور ملیریا کی دوائیں ہیں. وہ ملیریا کی دوا اس کو سائیڈ افیکٹ کر گئی، بندہ بے ہوش ہو گیا. آخری وقت تک جو میری معلومات ہے کچھ دن 5 7 8 دن ہو گئے اس کو، شاید زیادہ ہو گئے، تو وہ آخری اطلاع تک وہ بے ہوش. یہ دوا ایک عام سی دوا ہوگی وہ ملیریا کی، وہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا. نتیجہ یہ کہ غذا اترنا بند ہوئی. اب بتائے گا اس کو سوراخ کر کے، گلے میں سوراخ کر کے اس کی نلکی سے غذا پہنچائی جانے کا. یہ 2-3 دن پہلے تک کی کارکردگی جو میرے پاس ہے وہ یہ. تو اگر آپ کے پاس سے کوئی باپا کا نسخہ سمجھ کے لے گیا اور اس کو سائیڈ افیکٹ ہو گیا، تو جو ریل چڑھے گی نا باپا کی اور آپ کی، وہ بھی پھر دیکھنے والی ہوگی. میں تو مفت میں مارا گیا نا، میں نے تو کتاب میں لکھ دیا ہے کہ بھئی طبیب کے مشورے سے. طبیب تو آپ بن بیٹھے نا، اور وہ حصہ تو اپنا مائنس کر دیا نا جو میں نے لکھا ہے. تو مہربانی کریں ایسے حکیم صاحبان اگر ہیں تو خود نوٹس لیں، اس کا نہیں ہے میرا پیغام پہنچا دیں. آپ ٹھیک ہے جو بھی مطلب جائز کام ہے وہ کریں، لیکن اس جائز کام میں بھی الیاس کو انوالو نہ کیا جائے، نہ الیاس کو انوالو کیا جائے، نہ اس کے بچوں کو انوالو کیا جائے. بعض یہ بھی ابھی مجھے بتایا گیا کہ حاجی بلال کی پسندیدہ چیزیں بھی بک رہی ہیں، تو پھر حاجی عبید اللہ کی بھی بکیں گی، ہو سکتا ہے ان کی بھی بک رہی ہوں. ویسا نہیں کرو نا یار، وہ بلال بیچارہ خامخا آزمائش میں آ جائے گا، کچھ ہو گیا تو ہو سکتا ہے وہ اس کو اعتراض بھی نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو، اس توجہ نہ ہو، بچے آ گئے، لیکن کیس تو ہو رہا نا. ایسا نہ کرے، عقیدت فروخت نہ کرے. یہ عقیدت ہے. نگران شورا کی پسندیدہ چیز یہ بھی عقیدت ہے، ان کے لوگ عقیدت مند ہیں. دیکھیے یہ باتیں میں نے جو کی ہے نا، یہ نفس پر زد کرنے والی باتیں. نفس کو تو برا لگنا ہی لگنا ہے، میں معافی مانگ لیتا ہوں نا. میں نے اپنے نفس کے لیے یہ باتیں کہی ہوں، ایسا امید ہے کہ آپ کو نہیں لگے گا. تو ہم سب کی آخرت کی بہتری کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی سوٹ بابا جیسے کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی مدنی سوٹ خراب ہے یار، یہ کپڑا صحیح نہیں ہے. مدنی بنیان جیسے اپنا، اب یہ دیکھیں دو ناجائز تو میں نے مدینہ اسٹور کو بھی نہیں کہا، یہ تو میں نے وضاحت کر دی ہے، اپنے ضمیر سے پوچھا ہم نے. اب بات چیز ایسے کہ لفظ مدنی کے بغیر ان کی پہچان ہی نہیں ہے، اس کا کیا کہنا ہے؟ مدنی سوٹ ہی پہچان ہے، قفل مدینہ کا عینک ہی پہچان ہے. کیا کرے آدمی مدینہ سے نسبت ہو، پھر کچھ کمزور بات کرے نا تو مزہ نہیں آتا. مجھے 2 باتیں ابھی تک یاد ہیں. سن 80 میں مدینہ شریف میں یہ ایک نے کہا تھا، وہ حج کا سیزن آ گیا تھا تو مدینہ شریف آ کر بیچارہ کنفیوز ہو گیا تھا. جانتا تھا میں، اب بھی اس کی شکل مجھے یاد ہے. تو اس نے بولا کہ بس
40 नमाजें पूरी हो मेमन था 40 नमाजों पूरी थी तो बजाना मक्के भजी यारी डाटा ही नहीं। एक तो ये मुझे जरूरत तो नहीं कि मैं उसको जहन बना सकूं, लेकिन बहरहाल ये एक बात याद रह गई कि मुझे बात मजा नहीं आया। 70,000 सुबह है 70,000 शाम, यूं बंदगी ये जुल्फ रुखाठों पहर की है। तो ये मुझे मजा नहीं आया ये जुमला, ये मेरा अपना एक ज़ौक़ है। तो मदीने की निस्बत से कोई बोल दे कि मदनी सूट यूं है तो कुफले मदीना का इन्हें क्यों, ये मजा नहीं आना चाहिए यार। अपना मिजाज सब नहीं है तो बना लिया जाए। क्यों यार, मदीना 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 है। मदीना इसलिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद शकीर अत्तारी, आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना की दुकान में मुलाज़मत करता हूँ। जब हम किसी से माल लेते हैं तो वो एक ही दफ़ा में बहुत ज़्यादा माल रखवा कर कहते हैं जो बिक गया उसके पैसे दे देना और बाकी माल हम वापसी उठा लेंगे। ऐसा करना कैसा है? ये सूरत नाजायज़ है, इसमें तो खराबियाँ भी बहुत है। वो ले ना बोल देता होगा कि तुमने ये खराब कर दिया, इसका कवर खराब हो गया, इसका शाइनिंग खत्म कर दी है तुमने, मिक्स कर दिया है, खुदा जाने क्या क्या मसाइल खड़े होते होंगे। तो मजहूल सूरतें जितनी भी है कारोबार की, एक तो मजहूल सूरतें जायज़ नहीं होती, दूसरा ये कि जहाँ झगड़े का अंदेशा हो कारोबार में, जिस सौदे में जिस कारोबार में झगड़े का अंदेशा हो ना, शरीयत उसकी भी उसकी मुमानत करती है। इसमें अगर बै हुई है तो बै फासिद हुई है, और बाज़ औक़ात ये बोलते हैं कि भाई रख लो चलो हम उठा लेंगे, जितने बिक जाएँ बेच देना, तो ये वकालत वाली सूरत हो जाएगी। अब ये सारी सूरतें मजहूल होते हैं कि वो बतौर वकील देकर गया है, बतौर अमानत तो वो देकर नहीं गया क्योंकि इसमें तसर्रुफ़ करना है। और अगर बै हुई है तो बै फासिद हुई है, ना आइटम का पता है ना कीमत मुकर्रर है, और तनाज़े वाली सूरतें भी पाई जा रही हैं। इसमें बात वक़्त यूँ होता है कि एक होलसेलर दुकानदार है और वो एक छोटे दुकानदार को अपना माल बेचता है। ये नया दुकानदार है, ये आप 2 लाख रुपए का इत्र की बात कर लेते हैं, चलें ये ले लीजिए, इनका मेडिसिन का भी ये इस वक्त मुझे कह रहे थे मसला है, तो ये 2 लाख रुपए का आप ये माल ले लीजिए, पता है कि कौन सा माल लिया है, कितने का लिया है, कौन सी आइटम कितने की है, ये सब ले लिया, तो आप देख लें बेच लीजिएगा। ये 2 महीने का 3 महीने का उधार है। लेकिन अब ये कि अगर आपको लगे कि नहीं बिकता तो फिर इस तरह का हिसाब बना लेंगे, फिर इंशाल्लाह उठा लेंगे और उसमें से वो पैसे माइनस कर देंगे। ये भी शर्त है कि अगर नहीं बिकेगा तो मैं वापस ले लूँगा। नहीं, ये शर्त, हाँ ये शर्त नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग, लेकिन वो शर्त के ज़ुमरे में होती है। अच्छा, जब नहीं बिकेगा तो वो फिर उसको लाजमी तौर पर मजबूर करेगा कि भैया आप लें, आपने बोला था ये। तो इस तरह की शर्त नहीं रखें, थोड़ा माल ले लें उससे कि भाई जो है वो हम आपसे इतना ले रहे हैं, मज़ीद ज़रूरत होगी तो आपसे ले लेंगे। या उसको बोलें कि ये हमने सारा ख़रीद लिया है, अब ये हमारा हो गया, अब आपका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो देने वाला भी ये आसरा नहीं दे। एक तो ये है कि वो ये कह रहा है कि भाई बाद में कर लेंगे, ये अब माल आपका हो गया, मैंने आपको बेच दिया, इसमें नुकसान हुआ, इसमें नफ़ा हुआ, ये सब आपका है, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। हाँ, अगर आप कल आएंगे तो फिर देख लेंगे उस वक्त के रेट के एतबार से, तो ये एक वादा हो जाएगा। यानी ये है कि वो माल आप खरीद ही लें, इसमें कोई तय ना हो कि ये बचेगा या नहीं बचेगा, सेफ साइड जो अमूमन लोग कहते हैं। अच्छा, अब जिन्होंने ऐसा माल ले लिया, मिसाल के तौर पर अभी यहाँ पर 4 दुकानदार ऐसे हैं जिनकी दुकानों में ऐसा माल रखा हुआ है और वो यूँ समझे कि 2 लाख का माल ले चुके थे
اور یہ 2-5 مہینے میں ان کی ڈیلنگ ہوتی رہی، 1,00,000 1.5 لاکھ کا مال بک کیا، باقی کچھ بچا ہوا کچھ دینا ہے۔ اب اگر یہ وہ جتنا 2 لاکھ کا مال تھا اس سے دوبارہ اس دکاندار سے کہہ دیتے یار جو ہم نے آپ سے مال خریدا تھا نا، جو ساری گفتگو ہوئی تھی وہ ایک طرف، یہ سارا مال میں خرید لیتا ہوں اب آپ سے، تو کیا وہ جو بے فاسد ہونے کا جو حکم تھا اس کی کوئی رینیول کی صورت ہے؟ پہلے والا ختم کریں، پہلے والی ڈیلنگ ساری ختم ہو گئی اور اب اثر نو سودا، اس سے نیا سودا ہوا جس میں پچھلی ڈیل بھی آ گئی؟ نہیں، پچھلی ڈیل وہ تو جو ہو چکا وہ گناہ بھی ہو چکا، اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اب جو سامان بچا ہوا ہے تو اب یہ سودا ہمارا جو ہوا تھا یہ کینسل ختم ہو گیا، یہ جدید بے ہو جائے گی۔ اب نیا اثر نو، ہم آپ کا اتنا مال ہے وہ میں آپ سے اتنے روپے میں خرید رہا ہوں، اور جو بک چکا تھا اس کا اب کیا؟ اس کی جو وہ مالک ہو گیا، وہ اس کی تو مثال کے طور اس کو آدھی پیمنٹ ہو بھی گئی، اب اس کا جو نفع ہوا وہ نفع کیا؟ دیکھیں، اگر پیمنٹ کر چکا ہے وہ رقم واپس کرے، یہ اس کو مال واپس کرے، یہ سودا ختم، اور اثر نو اس کو وہ نیا سودا کریں، یہ تو ایک طرف ہو گیا۔ اب جو یہ بیچ چکا تو بائع فاسد کے ذریعے ملکیت تو حاصل ہو جاتی ہے، آگے تصرف کر دیا ہے، تو وہ جو نفع ہوتا ہے اس نفع کے بارے میں یہ حکم فرمایا ہے کہ یہ خبیث ہے، اس کو صدقہ کر دے یا خرچ؟ بعد میں یہ پوچھ لیں دارالفتاء سے۔ یہ خبیث کا حکم تو یہی ہے کہ بعض صورتوں میں تو یہ ہے کہ بالکل ہی شریف فقیر کو صدقہ کر دے، اور بعض صورتوں میں یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ واپس کرے، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں، جی صدقہ کرنا واجب والا حکم نہیں ہے۔ جی ہر جگہ ایسا نہیں ہے، مطلب جیسے سود ہے یہ بھی مل کے خبیث ہے، تو اس میں یہ صورت ہے کہ جس سے لیا اس کو دینا افضل، ورنہ صدقہ کر دے۔ تو مجہول صورتیں جتنی بھی ہے کاروبار کی، ایک تو مجہول صورتیں جائز نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ جہاں جھگڑے کا اندیشہ ہو کاروبار میں، جس سودے میں جس کاروبار میں جھگڑے کا اندیشہ ہو نا، شریعت اس کی ممانعت کرتی ہے۔ یہ 2 اصول بھی اگر ذہن میں اپنے رہ جائے نا تو بہت سارے گناہوں سے بچت کی صورت نکل سکتی ہے، لیکن علماء سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ بعض اوقات ہم کو اندیشہ لگے گا لیکن وہ اندیشہ بند نہیں رہے گا، کیوں تو خامخواہ بھی لوگ آ کر اڑیاں کرتے ہیں کہ تم نے مہنگا دیا ادھر سستا ملتا ہے، کیا جھگڑا اس نے، اس میں اس کا قصور آپ کا قصور نہیں، جبکہ آپ نے دھوکہ وغیرہ نہیں دیا ہو، تو ان کا پھر ان کو جانا پڑے گا ادھر کنز الایمان وغیرہ، اور بھی تو ہے نا، قطب مدینہ، بخاری مسجد، کھارا در، فون نمبر بھی تو اس اسکرین پر چل رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، بس سب کے پاس فون نمبر ہونا چاہیے، دوسروں کو دے بھی سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ پوچھے تو کہ یار اس نمبر پہ آپ معلوم کر لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔